بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلان تو حکومت کا کچھ اور تھا لیکن ہوا کچھ اور ہی۔ آپ دیکھیں عمران خان صاحب ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں اور اس دفعہ ان کا انداز بالکل مختلف تھا اور ہائی کورٹ میں تمام کیسز جو آج تھے وہاں سے ان کو ضمانت مل جاتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک اور کیس جو عمران خان صاحب کی طرف سے جو درخواست یہ تھی کہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے حکومت کے خلاف، جس طرح سے عمران خان کے گھر پر دھاوا بولا گیا ہے اس حوالے سے، اس پر بھی اب کل تک کے لیے دیکھا جا رہا ہے کارروائی آگے بڑھانے کے لیے۔ صرف یہی نہیں، نیب کا بھی کیس بنا دیا گیا، توشہ خانہ کا کیس اب آپ جانتے ہیں اسلام آباد میں الگ چلایا جا رہا ہے اور یہاں پر جس میں ابھی آپ جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا، وہاں پر عمران خان صاحب پہنچے تو کس طرح سے ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا اور پھر معاملہ 30 مارچ تک چلا گیا۔ اب وہی کیس توشہ خانہ کا کیس نیب میں بھی چلا دیا گیا، اب اس میں بھی عمران خان صاحب نے ضمانت حاصل کر لی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے ہی کیسز ہیں جن میں حفاظتی ضمانت بھی ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کو مل گئی ہے۔ ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری عدالت سے تیسری عدالت عمران خان صاحب کو جانا پڑا ایک ہی دن میں، اور عمران خان صاحب نے خود کہا کہ اب تو اتنے کیسز ہیں، سینچری بن چکی ہے، سارا دن یہی ہوتا ہے، عدالتوں کے کیسز ہوتے ہیں، انہی پر مشاورت ہوتی ہے، مقدمے ہی مجھ پر اتنے بنا دیے گئے ہیں، میں نے بھی ٹکٹس کا کہنا ہے 30 اپریل کو الیکشنز ہیں تو مجھے تو موقع ہی نہیں مل رہا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو یہ ایک بہت بڑی فتح ہے عمران خان صاحب کے لیے، تحریک انصاف کے لیے اور ان کے وکلاء کے لیے۔ اب یہ کتنی بڑی شکست ہے اس کا اندازہ صرف ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کی کہ چھپ کر آتے ہیں، دہشت گرد چھپ کر ہی آتے ہیں، یہ چھپ کر ہی آیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے چھپ کر آنے کا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کی ٹویٹ ہے، آپ وہ پڑھ لیں، وزیر اطلاعات ہیں اور کوئی اور آپ کو اطلاع نہیں دیں گی سوائے اس کے کہ عمران خان عمران خان عمران خان، کچھ بھی نہیں، اور بس مریم صاحبہ کو پروموٹ کرنا، عمران خان صاحب کے خلاف کیسز ان کے حوالے سے آگاہ کرنا، کوئی اور چیز بن رہی ہے، پیشی پہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے ان کے ٹویٹر آپ کھولیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی پاکستان کی بات نظر آ رہی ہے آپ کو، کوئی حکومت کیا عوامی کوئی منصوبہ شروع کرنے جا رہی ہے، کچھ نہیں آپ کو نظر آئے گا سوائے اس کے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے یعنی یہ جو پی ڈی ایم کے حامی صحافی ہیں، بڑے بڑے صحافی، ان کا حال آپ دیکھیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اس دفعہ لوگ کیوں نہیں آئے عمران خان کے ساتھ، کیا اس دفعہ عمران خان پاپولر ہی نہیں رہا، یہ کیا ہو گیا۔ انسان کیا کہے کہ یعنی چند دن میں عمران خان کی پاپولیرٹی یہ چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے گی، جب لوگ آ جائیں تو مسئلہ، وہ چھپ کر بتائے بغیر آئے تو مسئلہ، تو آپ کی تسلی کس طرح ہوگی۔ ہائی کورٹ پہلے کہتے تھے آتے نہیں، جب آئے تو اتنی دنیا نکل آئی، دیکھیں جی اتنی دنیا کہاں سے آ گئی، وہ جی اسلام آباد تھا اتنی دنیا کہاں آ گئی، وہاں بھی گرفتاری کا پلان تھا۔ اب یہاں ان کو مسئلہ آئے تھے چھپ کر کیوں آ گیا، کیونکہ پلان عمران خان صاحب نے بالکل پتہ ہی نہیں لگنے دیا کسی کو۔ ان کا خیال تھا کہ وہ عدالت نے ان کو بلایا ہوا ہے حفاظتی ضمانت میں 2 بجے، اور وہاں پر بھی استدعا کی گئی کہ 3 بجے تک کا اس کو ایکسٹینڈ کر لیں، شاید یہ بھی ایک کوشش تھی کہ خیال یہ رہے کہ بھائی شاید 3 بجے تک آئیں گے، لیکن عمران خان صاحب کئی گھنٹے پہلے آ گئے، کئی گھنٹے پہلے، وہ اسی لیے کہ پتہ ہی نہ لگے۔ اور پھر اس عدالت میں بھی چلے گئے جہاں ان کی پیشی ضرور نہیں تھی، جہاں پر انہوں نے خود درخواست دی تھی توہین عدالت کی کہ میرے گھر میں یہ کس طرح سے توڑ پھوڑ کی گئی ہے، تو وہ بھی معاملہ آگے چلا گیا ہے۔ پھر یہ بھی بات ہوئی ہے، حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی یہ کیس جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب سنے ہی نہ، اور اس پر جج صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ اس پر لکھ کر دیں کہ وجہ کیا ہے، ورنہ توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اب سارا ریکارڈ بھی منگوایا گیا ہے ہائی کورٹ میں کہ کیا کیا کیسز عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، اس کو بھی دیکھنا ہوگا، تب تک یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ریلیف بھی نہ دیں، مقدمے بھی لاتے رہیں اور آگاہ بھی نہ کریں۔ اس چیز کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اور سب سے خطرناک جو حکومت کے لیے ہے وہ ہے جو جوڈیشری کے خلاف، اب یہ بھٹی صاحب کی جو ان کے ساتھ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں جس طرح ججز کے نام لے کر جو کچھ کیا جا رہا ہے، تو شاید اس تناظر میں بہرحال انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے کسی طرف سے بھی جوڈیشری کے خلاف، تو اس پر بھی ہم توہین عدالت کی کارروائی کر سکتے ہیں، اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ تو حکومت کے لیے حالات اچھے نہیں لگ رہے، اور اسی لیے مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں یا ان کے حامی صحافی ہوں، ان سب کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ جی عمران خان ایسے کس طرح آ گیا، یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا۔ تو وہ اب ججز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اب کس جج کو کریں گے جب آپ کیس ہی جعلی بنائیں گے، 2 نمبر بنائیں گے۔ اب یہ تو 3 عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، کیا سب عدالتوں سے آپ کہیں گے کہ جی وہ چھوڑ دیں، تمام عدالتوں کو بند کر دیں، صرف آپ کی مرضی کی عدالتیں پاکستان میں رہ جائیں؟ 3 مختلف عدالتوں میں ایک ہی دن پیش ہوئے ہیں عمران خان صاحب ہائی کورٹ میں۔ اب جناب
ایک تو اسلام آباد میں 2 مقدمات میں 27 مارچ تک، جبکہ نیب کیس میں 10 روز کی حفاظتی ضمانت عمران خان صاحب کی منظور ہو گئی ہے۔ اب یہ دہشت گردی کے مقدمے بن جاتے ہیں، عمران خان صاحب پیش ہوتے ہیں، پتہ لگا دہشت گردی مقدمے اور بن گئے ہیں، اسی کیس میں پیش ہوتے پتہ لگا اور مقدمے بن گئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے خلاف تھانہ گولڑا اور سی ٹی ڈی کے مقدمات میں حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت میں پیشی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب آئے۔ جو گاڑی ہے عمران خان صاحب کی وہ کورٹ کے مسجد گیٹ سے لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں داخل ہوئی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ یہ سب سے پہلے ان کی عدالت میں پیش ہوئے، جہاں سے پھر جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے سامنے اسلام آباد میں درج 2 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کے لیے پھر پیش ہوئے۔ کمرہ عدالت میں رش ہونے کے باعث حفاظتی ضمانتوں پر سماعت کے آغاز میں تاخیر ہوئی۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ میں اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، آپ سب لوگ پلیز عدالت خالی کر دیں، آپ عدالت خالی کریں گے تو سماعت شروع ہوگی، بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے۔ سماعت کا آغاز ہوا تو عمران خان کے وکیل نے کہا عدالت نے حکم دیا تھا، عمران خان آج وقت سے پہلے عدالت پہنچ گئے ہیں۔ وہ جو میں نے ذکر کیا نا، پہلے ہی چلے گئے تھے۔ جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس فاروق حیدر نے ہدایت دی کہ درخواستوں اور حلف نامے پر عمران خان کے دستخط لیے جائیں، پھر دستخط لیے گئے، پھر دونوں مقدمات میں 27 مارچ تک حفاظتی ضمانت منظور ہوئی، اور عمران خان صاحب کو ویسے 2:15 بجے دوپہر کو پیش ہونے کی مہلت دی گئی تھی۔ پھر بیرسٹر سلمان صفدر نے تھانہ سی ٹی ڈی اور تھانہ گولڑا میں درج مقدمات میں 15 روز کی حفاظتی ضمانت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا متعلقہ عدالت میں پیش ہونا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب جانا چاہتے ہیں عدالت میں، حفاظتی ضمانت منظور کی جائے کہ جب تک پیش نہیں ہوتے تب تک ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ اب 2 دن پہلے محکمہ انسداد دہشت گردی اور گولڑا پولیس اسٹیشن میں درج 2 FIR میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں، یعنی ایک کیس بناتے ہیں اس میں عمران خان آتے ہیں تو اور مقدمے بنا دیتے ہیں، اب اس میں پیش ہوئے تو اس کیس میں توشہ خانہ کیس کی سماعت کے دوران PTI رہنما اور کارکنوں نے فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے باہر پولیس پر حملہ کیا اور بے امنی پیدا کی، یہ مقدمات بنا دیے تھے۔ پھر جی اسلحہ چھین لیا اور پتہ نہیں آگ لگا دی گاڑیوں کو، یہ سب کچھ کیا۔ اور اس میں آپ دیکھیں اسد عمر، اسد قیصر، حماد اظہر، علی امین گنڈا پور، علی نواز اوان، مراد سعید، شبلی فراز، حسان خان نیازی جن کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، عمر ایوب خان، جبکہ انہوں نے ضمانت بھی لے لی ہوئی تھی حسان نیازی نے، پھر بھی ان کو گرفتار کر لیا، عمر ایوب خان، امجد خان نیازی، خرم نواز، جمشید مغل، عامر کیانی، فروخ حبیب، ڈاکٹر شہزاد وسیم، عمر سلطان اور عمران خان کے چیف سیکورٹی افسر محمد عاصم بھی شامل تھے، ان سب پر مقدمہ ہو گیا۔ اچھا، اب پنجاب بھر سے جتنے مقدمات تھے، جو پہلا مقدمہ تھا جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے سامنے جب پیش ہوئے ہیں تو یہ مقدمات کی تفصیل مانگی گئی اس میں کہ کیا کیا عمران خان پر مقدمات ہیں، پورے پاکستان، پورے پنجاب میں وہ بتائیں کیا چکر ہے، کس طرح سے ہے۔ اور آئے روز پھر یہاں پر یہ بھی کہا گیا عدالت میں کہ جی آئے روز تو پرچے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہی کتنے ہیں، ایک کیس میں پیش ہوتے ہیں پتہ لگتا ہے کتنے اور مقدمے بن گئے، کسی وقت بھی گرفتار کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کیا ہوا ہے صدیق جان کے ساتھ کہ ایک FIA کا نوٹس تھا، نیت نظر آ رہی تھی کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے، تو اس میں عدالت نے کہہ دیا تھا کہ بھائی ہراساں نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ایک اور مقدمہ درج تھا جس میں صدیق جان کا نام بھی نہیں تھا، اس میں گرفتار کر لیا، اور اس میں اتنی مذکہ خیز بات ہوئی ہے کہ جی کیا ہے، شیل برآمد کرنا ہے ان سے، تو یہ پولیس والا جو شیل پھینک رہا تھا اس سے انہوں نے ایک شیل لے لیا، حالانکہ اس پر احسان کیا، اس کی طبیعت خراب تھی، اس کو وہاں لے کر آئے جہاں سے صحافی سب کور کر رہے تھے اس بلڈنگ کے اوپر، جب وہاں پانی کی وجہ سے، پانی پھینکنے کی وجہ سے اس کی حالت بہتر ہوئی، اس نے شیل پھینکنا شروع کر دیا، ہوا سے واپس آ رہے تھے اور لوگوں نے پتہ الٹا کر دینا تھا جو ہو رہا تھا، اس سے منع کیا تو اس پر جناب صدیق جان کو گرفتار کر لیا۔ 20 گھنٹے تک کھانا اور پانی تک نہیں دیا گیا صدیق جان کو۔ عدالت میں جب پیش ہوئے ایک ایک چیز سامنے نظر آ گئی، کس طرح کا جھوٹا یہ مقدمہ ہے، پھر وہاں پر کہہ کے بھی لگے عدالت میں کہ شیل صدیق جان سے برآمد کرنا ہے، کیا ہوا کہ وہ شیل چھین لے گا پولیس والے سے، کوئی بنتی ہے بات، ایک شیل اس طرح سے کر لیا۔ اگر افسوس کی بات ثاقب بشیر صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں جو کہ صحافیوں کے رہنما ہیں، عدالتوں میں کوریج کے حوالے سے بڑا نام ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ایسوسیشن کے صدر بھی رہے، انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ ایک روزہ جسمانی ریمانڈ کس بنیاد پر دے دیا گیا صدیق جان کا، اس کے باوجود ٹھیک ہے کہ کہا گیا کھانا بھی دیا جائے، گھر والوں سے ملنے دیا جائے، میڈیکل بھی کرایا جائے، لیکن یہ تو غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ کسی بھی صحافی کو اٹھاؤ، اس کو لاپتہ کر دو، غائب کر دو، پھر ساری رات رکھ کے اس کے بعد صبح کہو جی ہاں جی ہمارے پاس ہے، عدالت پیش کرو، ریمانڈ لے جاؤ، یہ کوئی بات ہے؟ اب صحافیوں پر پہلے ہوتا تھا کہ جناب اس نے یہ انفارمیشن دے دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، غداری بغاوت سے بڑھ کر اب دہشت گردی کے مقدمے ہونے لگ گئے ہیں ان پر، یہ بات صحافی کر رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال جناب اب ہوا یہ کہ جی عدالت میں بھی کہا کہ جی اب تک آپ مقدمات، جی کل کی ہم نے بتا دی، آج کی نہیں بتا سکتے، کہا جی واٹس ایپ ہے اس پر پتہ کر لیں، تو پھر کہا کہ جی آپ دوپہر 1 بجے تک ملتوی کرتے ہیں کیس کو،
اور مکمل رپورٹ آپ پیش کریں. تو یہ معاملہ پھر آگے چلا گیا. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو نیب والا معاملہ ہے اس میں کیا ہوا کہ عمران خان نیب کیس میں حفاظتی ضمانت کے لیے جسٹس علی باقر نجفی کی عدالت میں پیش ہوئے. حفاظتی ضمانت کی درخواست پر 2 رکنی بینچ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں اس نے سماعت کی. عمران خان صاحب کے وکیل نے بتایا کہ توشہ خانہ کے تحائف والے معاملے پر طلب کیا گیا. اب عمران خان کو دوسرا نوٹس ملا جس پر 16 مارچ کی تاریخ تھی, اور کہا کہ جی جتنی تیزی سے ہم ضمانت لے رہے ہوتے ہیں, کیسز پیش ہوتے ہیں, اتنی تیزی سے نئے کیس بن جاتے ہیں. 15 دن کے لیے حفاظتی ضمانت دیں ہمیں. اور کہا کہ جی تفصیلی جواب ہم نے تیار کیا ہے, ہم نے اسلام آباد پیش ہونا ہے, لہٰذا حفاظتی ضمانت دی جائے. جس پر جسٹس علی باقر نجفی نے استفسار کیا کہ آپ کو کتنے روز درکار ہیں. وکیل عمران خان نے کہا کہ زمان پارک کے باہر روز نیب کی ٹیم آ جاتی ہے. جسٹس علی باقر نجفی نے پوچھا کہ آپ نے اسلام آباد کب جانا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے نیب کیسز میں عمران خان کی 28 مارچ تک کی حفاظتی ضمانت منظور کی. عدالت میں کہا کہ الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے. عمران خان صاحب نے کہا میرا سارا وقت عدالتوں میں وکیلوں کے ساتھ گزرتا ہے, 1 ماہ میں 100 FIR ہو گئی, 6-7 ماہ میں, اور اب یہ کہ جی 10 دن کی پھر حفاظتی ضمانت منظور ہوئی. عمران خان صاحب روسٹرم پر بھی آئے. 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشن ہونے کا بھی انہوں نے کہا, خود بھی وہ بات کرتے رہے کہ اتنی تیزی سے میرے اوپر مقدمات بنے ہیں. اچھا, یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے, اور جس طرح اب مقدمات بن رہے ہیں ان کی تفصیل آ رہی ہے. عمران خان صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں سے جہاں ریلیف ملتا ہے حکومت کی چیخیں شروع ہو جاتی ہیں, اور اس لیے ججز کو ملائن کر رہے ہیں. اب اس میں جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جی 2 جگہوں پر کیس کیسے چل سکتا ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ایک طرف توشہ خانہ کا معاملہ چل رہا ہے, اسی میں نیب کی طرف سے بھی نوٹسز ہو رہے ہیں, تو 2 طرح سے کیس چل رہے ہیں, اور ایک ہی مقدمہ ہوتا ہے, اور ہر ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ اپنا کام کریں, آپ بھی اب لگائیں. تو عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر اب لوگوں کے بغیر آئے ہیں. آپ دیکھیں کوئی اس طرح سے کارکن ساتھ نہیں تھے. عمران خان صاحب نے بڑا اپنا حفاظت کے حوالے سے بڑی احتیاط کی, اور وہاں پر پستول کا بھی معاملہ سامنے آ گیا. اس پر تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں, ابھی جو حال ہی بنائی ہے پچھلی ویڈیو, اس میں پورا اس کا ذکر ہے. تو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب 100 مقدمے ہونے کے باوجود عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. کیسز ان کے خلاف جو بنائے گئے ہیں وہ بالکل مذکّہ خیز ہیں, جس طرح آپ نے دیکھ لیا یہ صدیق جان والا معاملہ. اور یہی وجوہات ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو جبر کیا جا رہا ہے, تشدد کیا جا رہا ہے, اور اس طرح کے جعلی کیسز بنائے جا رہے ہیں. آپ کے دنیا کی سب سے مشہور انسانی حقوق کی تنظیم, سب سے اہم تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے بھی اب رپورٹ شائع کر دی ہے پاکستانی حکومت کے خلاف. رپورٹ اب اس کے اقوام متحدہ کی سطح پر, انٹرنیشنل سطح پر بہت زیادہ خطرناک نتائج ہوں گے حکومت کے لیے. کس طرح یہ عالمی سطح پر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گی کہ ہیومن رائٹس واچ کی اب رپورٹ آ گئی ہے, ہر جگہ دکھائی جا سکتی ہے کہ ان کی طرف سے پولیس اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے پاکستان کو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.